نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ عزیز بچوں، ماشاءاللہ یہاں پہلی مرتبہ آپ لوگوں کو دیکھ کر کے بہت دل خوش ہوا۔ آپ بہت ہی اچھی جگہ اور اپنے مشکل اساتذہ کی نگرانی میں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مشغول ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی سعادت اللہ کی جانب سے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کی سیکھنے والے ہیں، جو قرآن کریم کے متعلم ہیں، قرآن کے تعلیم ہیں، وہ سب سے بہتر ہیں، اور جو قرآن سکھانے والے ہیں وہ سب سے بہتر۔ اور وجہ کہ چونکہ ہم قرآن کریم کے طالب ہیں، ہماری نسبت قرآن کریم کی طرف ہے، اور قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے، تو ظاہر ہے کہ قرآن کے ساتھ نسبت جڑنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہمارا مقام بہت اونچا ہے۔ اس لیے اس نعمت پر اللہ کا بے حد شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے ماں باپ کے دلوں میں ڈالا کہ ہم حافظ بنے۔ اللہ ہی ہے نا ڈالنے والے، مخلق القلوب اللہ ہے۔ اللہ نے دلوں میں ڈالا، تقاضا پیدا ہوا، تو انہوں نے ہمارا یہاں مکتب میں داخلہ کرا دیا، اور ماشاءاللہ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ بعض بچے حافظ مکمل ہو گئے، قرآن کریم سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور بعض بچے ابھی قرآن کریم یہ شروع کر رہے ہیں یا کہ ان کا آدھا یا اس سے زیادہ ہو چکا ہے۔ تو یقیناً یہ ایسا ذخیرہ ہے بچوں کہ تمہارے لیے بھی فائدے کا ہے، اور تمہارے اساتذہ کے لیے بھی، اور والدین کے لیے۔ اس لیے اس پر اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں بہت زیادہ اپنے آپ کو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کی نگاہ میں سب سے افضل ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ عام طور پر کہ صاحب کو انگلش میڈیم میں پڑھنے والا ہے، وہ فلاں اسکول میں پڑھ رہا ہے، وہ وہاں گریجویٹ بن رہا ہے، وہ فلاں، یہ سب کیا ہے؟ یہ تو سب یہ عصری تعلیم جو ہے یہ تو وقتی اور عارضی، اصل دینی تعلیم ہے قرآن کی تعلیم۔ دارالعلوم دیوبند کے محترم حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے اللہ والے بزرگ دارالعلوم کے محترم، 60 سال تک محترم تھے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دنیاوی تعلیم لوگوں کی نظر میں یہ تو بالکل کھرا سکہ ہے، اور دینی تعلیم اس کو لوگ کھوٹا سکہ سمجھتے ہیں۔ کھرا کھوٹا سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، کہ بھئی دینی تعلیم اس کو سمجھتے ہیں کہ کھوٹا سکہ ہے، اور عصری تعلیم کو کھرا سکہ سمجھتے ہیں، اس وجہ سے کہ بچہ پڑھ لے گا اور گریجویٹ ہو جائے گا اور پورا ڈگری حاصل کر لے گا، LLB کر لے گا، تو جاب لگنی شروع ہو جائے گی، بہت پیسے ملیں گے، تو گویا وہ ہے ان کی نظر میں کھرا۔ اور بھائی دینی تعلیم لوگ اس کو کھوٹا سکہ سمجھتے ہیں، جبکہ اصل یہی کھرا سکہ ہے، دنیا میں بھی عزت کا باعث ہے اور آخرت میں بھی۔ اب جب تم حافظ قرآن ہو جاؤ گے یا جو ہو چکے، تم کسی مجلس میں جاؤ، فوراً کیا ہوتا ہے؟ بھائی آئیے حافظ صاحب آ گئے، وہ صحابہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ سعادت سمجھتے ہیں یہ قرآن کے طالب ہیں۔ اور کتنے پیسے والے جو LLB اور ڈگریاں کرنے والے لوگ ہیں، تو ان سے کوئی ملاتا ہے مصافحہ، ان کو کوئی بٹھاتا ہے سرانے، لیکن تمہارے لیے سرانا چھوڑ کہ دنیا میں اس کا مشاہدہ ہے کہ کسی بھی مجلس میں حافظ قرآن کرے تو اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اس لیے محنت سے پڑھو، شوق سے پڑھو، اور بنیادی چیز ہے بچوں ادب اور احترام، اپنے استادوں کا ادب۔ استاد سب سے مضبوط ذریعہ علم حاصل ہوتا ہے۔ اگر استاد نہ ہو تو خالی آدمی بغیر استاد نہیں پڑھ سکتا۔ اس لیے استاد کا سب سے زیادہ ادب وہ ایک روحانی باپ کے درجے میں، تمہاری جسمانی پرورش کرنے والا باپ ہے، اور ایک روحانی باپ ہے، وہ جو استاد ہوتا ہے وہ روحانی باپ کے درجے میں۔ اس لیے اس کی ڈانٹ ڈپٹ، اس کی تنبیہ اگر کچھ ذرا مرا سی ہو تو اس کو خوشی خوشی اس لیے برداشت کرنا چاہیے کہ میرے فائدے کے لیے،
یہ ہمیشہ یاد رکھو کہ جو مخلص اور مشفق استاذ ہوتا ہے، اگر وہ کسی بچے کو ڈانٹ رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے، تو ذاتی دشمنی کی وجہ سے نہیں، وہ جب بھی کرے گا بچے کے فائدے کے لیے، وہ شفائے غیظ کے لیے نہیں مارے گا، اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے نہیں مارے گا، بلکہ بچے کے نفع کے لیے۔ اور آپ یہ سمجھو، جب تم پڑھانے لگو گے تب تمہیں پتہ چلے گا کہ پڑھائی کے لیے تنبیہ یا پٹائی وہ ایسا ہے جیسے کھاد ہوتا ہے نا کھیتی کے لیے، کہ کھیتی بوتے ہیں تو اس میں کھاد ڈالتے ہیں تو جلدی جلدی اگتی ہے، تو اسی طرح سے اگر استاذ بزرگ بن کے بیٹھ جائے اور کچھ نہ کہے، نہ تنبیہ کرے، نہ غصہ کرے، نہ ڈانٹے، کچھ نہ کرے، تو تمہاری تعلیم بہت کمزور ہو جائے گی۔ اس لیے بدرجہ ضرور ڈانٹنا بھی پڑتا ہے، تنبیہ بھی کرنی پڑتی ہے، فہمائش بھی کرنی پڑتی ہے، اس لیے استاذ کی سب باتوں کو برداشت کرنا ہے۔ استاذ کا قرآن کریم کا ادب، یہ دفاعی اس کا ادب، یہ جو یہاں کی درسگاہ کی جو قالین ہے اس کا ادب، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں علم حاصل کرنے کے جو ذریعے ہیں، چاہے وہ کوئی کاغذ ہو، قلم ہو، اور آپ کے دفتی ہو، کاپی ہو، اور یہ جزدان ہے قرآن کریم کا، دفاعی ساری چیزوں کا ادب اور احترام آپ لوگ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بلند مقام حاصل ہوگا، اونچا درجہ حاصل ہوگا۔ من وصل ما وصل الا بالقربہ، من سقط ما سقط الا بالقربہ۔ یہ عربی کا ایک مقولہ ہے، ہمارے حضرت فقیر اسلام مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے ہمارے یہاں بلاسپور جامعہ ادارے میں، تو حضرت نے طلباء کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اور اس وقت یہ مقولہ پڑھا، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جس آدمی کو بھی بلند مقام حاصل ہوا، اونچا درجہ حاصل ہوا ادب اور احترام کی وجہ سے، اور جو آدمی بھی پستی میں چلا گیا اور نیچے کی طرف آ گیا تو کس وجہ سے کہ اس نے ادب اور احترام کو چھوڑ دیا۔ اس لیے آدمی کبھی بھی اپنی صلاحیت پر نگاہ نہ کرے، بلکہ ہمیشہ ادب کو مضبوطی سے پکڑے۔ ادب کے ساتھ اگر آپ لوگ علم حاصل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آگے کے راستے سب کھلتے چلیں گے۔ اور یہ استاد شاگردی کا ایسا معاملہ ہے کہ خالی دینی تعلیم کے لیے نہیں، دنیاوی تعلیم میں بھی، اور بلکہ بہت سے کام کاج جو ہوتے ہیں نا، جیسے کوئی مکینک، کوئی مستری ہے، اس کے چیلا شاگرد ہے، اس کو کچھ سکھاتا ہے، تو وہاں بھی اس کا اثر ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور سے استاذ ناخوش ہے تو کام ہی نہیں چلتا اس کا۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، اس کو سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ ہمارے حضرت بڑوتی رحمۃ اللہ علیہ مفتی مہربان علی صاحب، ان کے پاس ایک صاحب آئے، تو انہوں نے آ کے کہا، اپنی پریشانی ظاہر کی کہ جی میں مستری ہوں اور کوئی کام میرا نہیں لگتا ہے، اور کوئی آتا ہے تو چلا جاتا ہے گراہک، اور بہت پریشان ہے۔ تو حضرت نے اس کی بات سنی اور کچھ دیر ایسے کرتا ہوا، اور اس کے بعد فرمایا کہ تم مستری ہو کہ جی کس چیز کے؟ کاروں کے مستری ہو۔ اچھا، تمہارے استاذ کون ہیں؟ کہ جی فلاں جگہ نام بتا دیں۔ کہ تمہارے استاد تم سے خوش ہیں؟ اب وہ ذرا سے دیکھیے جی خوش ہے، کیا بات کہ جی میرا کچھ معاملہ ہو گیا تھا ان سے، اور وہ جب سے مجھ سے ناراض ہے۔ دیکھو آپ، یعنی وہ پڑھائی کے استاد نہیں، وہ ان کے مستری لائن کے استاد ہیں، لیکن استاد ناخوش ہیں تو ان کا کام ہی نہیں آ رہا ہے، ان کے پاس گراہک ہی نہیں آ رہے ہیں۔ تو حضرت نے کیا کہا؟ فرمایا کہ جاؤ اپنے استاد کے پاس، ان سے معافی مانگو اور ان کو خوش کرو، اور آئندہ پھر اس طرح کی بات نہیں کرو۔ چنانچہ وہ صاحب گئے اپنے استاد کے پاس، ان سے معافی تلافی کی، ان کا دل خوش کیا، اور اس کے بعد اس کا کام چل نکلا۔ پھر وہ آئے، بتایا کہ جب ٹھیک، اس سے کچھ آپ سمجھے کہ نہیں، کہ جب ایک دنیاوی اعتبار سے بھی جو استاذ بن گیا وہ اگر ناراض ہے تو آدمی کا راستہ بند ہو رہا ہے روزی مانی کا، تو آپ خالصتاً دین کے طالب علم ہیں، اس لیے اپنے استاذ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں، استاذ کا کہنا مانیں، اور جو باتیں آپ لوگوں کو ادب تہذیب میں سکھائی جائیں ان پر عمل کریں، اور آگے کچھ بننے کا جذبہ رکھیں، ہے نا، کہ میں انشاءاللہ آگے چل کر کے دین کا داعی بننا ہے، دین کا خادم بننا ہے، دین کا محافظ بننا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے نا وہ لطیفہ کہ حضرت تھانوی، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی بچپن میں حضرت پڑھتے تھے، تو بچپن ہی سے ذوق تھا حضرت کا خدمت کرنے کا،
تو ایک دن کیا کیا حضرت نے خود ہی بتاتے ہیں کہ میں نے نماز جو کی جتنی جوتیاں رکھی تھی ساری کی ساری جوتیاں ترتیب سے لگا دی، صف چپلوں کی صف لگا دی ایک صف. تو پھر سوچے بھائی یہ صف تو لگتے ہی نہیں کہ امام بھی چاہیے، تو اپنی جوتی آگے رکھتی گئی ان کا امام. اب یہ ہے تو لطیفہ، لیکن بات بہت گہری ہے کہ اس سے دیکھو کہ بچپن سے ہی حضرت تھانوی کا مزاج امامت اور قیادت والا مزاج تھا. اس لیے کہا کہ بھائی ان جوتوں کی جو سب لگی رہے کہ امام چاہیے، تو اپنی جوتی امام کے حیثیت سے آگے. تو ابھی سے تم اپنا جذبہ رکھو کہ انشاءاللہ ہمیں بننا ہے، دین کا خادم بننا ہے، دین کا داعی بننا ہے، اور دین کی حفاظت اور اشاعت کا کام انشاءاللہ ہمیں کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سارے بچوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، اور اساتذہ کرام کی جو محنتیں چل رہی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شامل